الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب ما قیل فی الجرس ونحوہ فی اعناق الابل۔ یہ باب ہے اس گھنٹی کے بارے میں یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں اونٹوں کے گلوں میں گردنوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے عبداللہ بن ابی بکر سے، وہ عباد بن تمیم سے، ان ابا بشیر الانصاری رضی اللہ عنہ اخبرہ، بے شک ابو بشیر الانصاری نے انہیں خبر دی، انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، وہ اپنے سفروں میں سے بعض سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ قال عبداللہ کہتے ہیں حسبت انہ قال، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے کہا، والناس فی مبیتہم، اور لوگ اپنے آرام گاہوں میں تھے، رات کے وقت تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، سفر کے دوران کہیں رات گزارنے کے لیے ٹھہرے تھے۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام رساں بھیجا، لا تبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جانور کی گردن میں تندی کا کوئی بھی قلادہ وغیرہ یا ویسے کوئی ہار اس کے گلے میں، رسی اگر اس کے گلے میں ہے تو اسے کاٹ دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کی وضاحت ہے کہ جب آپ جہادی سفر پہ نکلیں یا کسی سفر پہ نکلیں تو آپ کی سواری کے اندر غیر شرعی امور نہیں ہونے چاہیے۔ اگر غیر شرعی امور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے جو غیر شرعی امور کا مرتکب نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، رات کو سب ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف پیغام بھیجا کہ اعلان کر دو کسی کے اونٹ کی گردن میں اگر کوئی ڈوری ہے، کوئی دھاگا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اسے کاٹ دے۔ گلوں میں ڈوریاں اور اس طرح کی چیزیں دو مقاصد کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ ایک مقصد ہوتا ہے کہ اس ڈوری کے ساتھ گھنٹی باندھی ہے اور وہ جانور چلتا ہے تو گھنٹی بجتی ہے ٹن ٹن ٹن۔ اس کے دو مقاصد اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، ایک تو جانور تھوڑا سا شعور اور احساس میں رہتا ہے، اور دوسرا جانور پر جو سوار ہے اس کو آواز آتی رہتی ہے کہ میرا جانور چل رہا ہے کہ رک رہا ہے اور جس کیفیت میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کاٹنے کا حکم دیا، اور ایک روایت کے اندر صریح ہے، لا تصحب الملائکۃ رفقا، اللہ کے فرشتے اس قافلے کے ساتھی نہیں بنتے کہ جس قافلے کے اندر گھنٹی ہوتی ہے۔ آج کے دور میں اس کی مثال یہ گاڑی میں لگے گانے اور یہ شیطانی قسم کی خبریں، یہ گھنٹی سے بڑھ کر ہیں۔ جس گاڑی کے اندر یہ چیز ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز جو اس مقصد کے لیے ڈوریاں وغیرہ باندھی جاتی ہیں وہ دم جھاڑ ہے، تعویذ بنا کے ڈال دیا، یا ویسے کوئی رسی لٹکا دی کہ جی نظر بد سے بچنے کے لیے، یہ فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے۔ جس طرح آج کل گاڑیوں پہ کالے رنگ کا کپڑا باندھ دیا جاتا ہے، یا جوتا لٹکا دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی کئی چیزیں اور لٹکائی جاتی ہیں، یہ بھی اسی قبیل میں سے ہے۔ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوریاں اور دھاگے باندھنے کی تعلیم نہیں دی، آپ نے ہمیں اذکار بتائے ہیں، آپ نے کچھ پڑھنے کا کہا ہے، اور پڑھنے سے، اذکار کرنے سے ہی انسان آفات سے محفوظ ہوتا ہے۔ خالی اپنے گلے میں لٹکا لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہر وہ ڈوری اور ہر وہ چیز جس کو گلے میں باندھا گیا، چاہے نظر بد سے بچنے کے لیے، چاہے کسی اور مقصد کے لیے جو کہ ضرورت نہیں ہے، تو اس کو کاٹ دیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہے۔
اور جب کوئی چیز ایسی لٹکائی جاتی ہے تو اللہ کی مدد ساتھ نہیں رہتی. جس طرح حدیث کے اندر واضح طور پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق شیئا فقد وکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں حدیث میں واضح ہے کہ جس کسی جانور کے گلے میں ڈوری یا دھاگا تھا آپ نے کٹوا دیا. جب جانوروں کے گلوں میں آپ نے ڈوریاں اور دھاگے کٹوا دیے تو انسانوں کے گلوں میں تعویذ اور ڈوریاں اور ان کے ہاتھوں پہ بندھے ہوئے جو ہے وہ دھاگے اور ہاتھوں پہ پہنے ہوئے کڑے اور انگوٹھیوں میں پہنے ہوئے موتی، اس نیت سے، اس نظریے سے کہ اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور یہ مجھے اس میں فائدہ دے گا، مجھے مصیبت سے بچائے گا، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہیں، توکل کے منافی چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو اس وقت ماں کے پیٹ میں کون سا تعویذ ہم نے باندھا تھا اور کون سی ایسی انگوٹھی کا نگ ہم نے اس میں لگایا تھا. پھر جب پیدا ہوئے اس وقت تک تو کچھ نہیں تھا، بڑے ہوتے گئے جیسے جیسے اللہ نے شعور اور عقل دی اس کا غلط استعمال شروع کر دیا. اس سے بڑا استعمال غلط کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ عقل ملنے کے بعد یہ سمجھ لے کہ اللہ میری حفاظت نہیں کرتا، مجھے اپنی حفاظت کے لیے تعویذ کی ضرورت ہے، مجھے اپنی حفاظت کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کٹوایا ہے. جب جانور جو کہ بے عقل ہوتا ہے اس میں اگر یہ چیزیں ہوں تو اللہ کے فرشتے ساتھ نہیں آتے. تو انسان میں اگر یہ چیزیں ہوں، جو سمجھدار اور شعور والا ہے اس نے یہ کڑے، تعویذ اور اس طرح کی چیزیں باندھ رکھی ہوں، پہن رکھی ہوں، یا اپنے گھر پہ اس طرح کی جاہلوں والی چیزیں جو لٹکائی جاتی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، گھوڑے کے پاؤں کا سن جو ہوتا ہے وہ لگا دیا جائے، یہ بعض لوگوں نے کچھ مخصوص رنگ رکھے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ پر توکل نہ ہونے کی صورتیں ہیں. اللہ پر یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 3005.